الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مل کے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مدرسہ خیر العلوم نے اور یہاں دعائیں کرنے والے اور یہاں کی فکر کرنے والے قاری محمد معاذ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ ان کی پوری جماعت ہر سال کی طرح اس سال پھر کوشش کی کہ آپ حضرات کے بچوں کے بارے میں جو ہم پورا سال سوچتے ہیں اس سوچ کا اظہار آج کے اس جلسے کی صورت میں کیا ہے۔ بھائی عبدالغفور معاویہ صاحب مسلسل رابطے میں، القائی نذیر صاحب اور ان کے صاحبزادے سید وغیرہ سارے رابطے میں، حضرت بھی رابطے میں، محبتیں دعائیں آپ حضرات کی آنکھیں چلائیں۔ حالانکہ جمعہ میں نے اسلام آباد پڑھایا ہے، تقریباً 4 بجے وہاں سے نکلا تھا
اور میں نے پیر محلی میں نے جمعہ پڑھانا تھا، تو پھر کچھ وہ امبیسی کا تھوڑا سا کام تھا، اچانک ان کی کال آ گئی. پھر آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے مجھے ساؤتھ افریقہ کا ویزا مل گیا، تو اگلے مہینے تبلیغی دورے پر اللہ مجھے لے کے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے مجھے جانا پڑا اور ان کی شرط بھی تھی کہ ہماری مسجد کے اندر جمعہ بھی آپ پڑھائیے. تو پھر تقریباً 4 بجے میں نے راول پنڈی کی سرحدوں کو چھوڑا اور آپ حضرات کی خدمت میں دوران سفر نمازیں پڑھتا ہوا پانی بھی پیا، آپ حضرات کی خدمت میں آیا. اب کوشش کرو میرا یہاں آنا اللہ قبول فرما لے، آپ کا یہاں بیٹھنا ہو. لینا دینا تو مقدروں کی بات ہے. کتنا دے دیں گے؟ لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، 3 لاکھ دے دیں گے، اہمیت کر لیں گے، یا 100 دے دیں گے، 50 گزارے ہوئے کبھی اس طرح. اربوں خربوں روپے کے قومی بجٹ سے نہ عوام چلی نہ حکومت چلی، تو تیرے میرے 10 روپے سے کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. لیکن اتنا ہے کہ کسی کا دینا خدا منہ پہ مارے گا، کسی کا دینا اللہ رحمت والی چادروں میں عرش کے نیچے رکھے گا اور قیامت کے دن بڑا چڑھا کے عطا فرمائے گا. آج کا یہ پروگرام اور آج کے اس پروگرام میں بنات اور بنین کے مدرسے میں کے لیے دینا، آج اسی میرے عزیزوں، آج اسی پروگرام کا، اسی ایک اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے جو آپ حضرات یہاں تشریف لے کے آئے. ایک بات مجھے آپ بتاؤ، اتنی دیر میں چائے کی 2 چسکی بھی لگا لوں گا اگر آ جائے تو. ایک مجھے ایک بات بتائیں کہ پورا قرآن پاک حفظ اسے بند کمرے میں کروایا، نورانی قاعدہ، عربی قاعدہ اور جوڑ توڑ اور منزلیں اور سبقی اور مطالعے اور رات کو اور صبح تک یہ کرائے بند کمرے کے اندر. اور جب پگڑی باندھنے کی باری ہے تو سارے حضرات کو اکٹھا کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو روزانہ بلاتے اور کارکردگی دکھاتے. اس محنت کو سامنے کی 4 دیواری میں اور یہ محنت عوام الناس کے سامنے رکھی کیوں؟ تاکہ جو آپ حضرات کی دکانوں پر ہم چل کے گئے اور آپ خود چل کے تشریف لائے اور آپ نے ان اداروں کی ترقی کو دیکھ کر جو عطیات دیے، ہم نے اس کا پورا فائدہ بھی اٹھایا اور پورا صحیح طریقے سے استعمال کیا. پھر ہم نے ہر ایک کو دعوت دی، اشتہاروں سے، میسیج سے، پیغام سے، ڈور ٹو ڈور دروازے پر جا کر کے آؤ. آپ کے جو 5000 روپے تھے ہم نے اللہ کے دربار میں اس کی اتنی محنت کی، دن کے اجالے میں تعلیم کے حلقوں میں، رات کے دیرے میں مصلے پر بیٹھ کے، کہ وہ تمہارے 5000 اللہ نے قبول کر لیے. نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں دیا، ہم نے نوٹ کے بدلے قرآن کا حافظ تمہاری چولی میں ڈال دیا. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو جس نے 1,00,000 دیا، 50 دیا، 1000 دیا، میں کہتا ہوں بھائی یہ کروڑوں نہیں، لاکھ میں دوں، اکٹھا کر لیں چندہ. جاؤ جلال پور پیر والا کے بازار میں چلے جاؤ، کسی بچے کا مستقبل، کسی بیٹے کی کامیابی، کسی بچے کو امتحان میں پاس کرا کے دکھاؤ. یہ تو اللہ نے کرم نہیں فرمایا ہمارے حالوں پر اور ہماری جیبوں پر، ہماری حلال کی کمائی پر کہ اللہ نے پیسہ قبول فرمایا. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، چمک دمک ساری تو اس کے خزانے ہیں. اور ہم 5,000 2,000 ایک گٹو، اور وہ بھی اتنی ستم ظریفی کہ گندم بھی دی اور گٹو بھی مانگا. بورا نہ لے بورا ساتھ لے کے آئیو بھائی اگر گندم لینی. یعنی اتنی کنجوسی مانگ رہے، اللہ دے چھپڑ پھاڑ کے. اور کنجوسی اتنی ہے کہ 50 کلو گندم دیں گے، تھیلا نہیں دیں گے، وہ بھی اللہ تجھے خود لے کے آنا پڑے گا. اگر وہ مالک کائنات کہہ دے کہ تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے دیتے نہیں ہو تو اپنی اوقات سے بڑھ کر میرے سے مانگتے کیوں؟ 1 من گندم ہے، پورے سال کے اندر دی، ٹھیک ہے 365 دن کی اس پر روٹیاں پکا لے کتنی پکیں گی، 4تھا حصہ بھی حصے کے اندر نہیں آیا. ہاں جو تو نہیں دیا تو یہ واپس دیا. لیکن اس کا معاملہ، اس کا نظام بے نیازی کا ہے، عجیب ہے. کوئی میٹھے منہ کی بات بھی کر دیتا ہے، اس پر بھی بڑا چڑھا کر احد کے پہاڑ سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا. قیامت کا دن ہوگا، اس کے دربار میں اس کا بندہ آئے گا، اس کی کریمی دیکھیں، اس کی رحمت کی ظرف دیکھیں، وسعت دیکھیں. اس کے دربار میں بندہ آئے گا، اتنا بڑا تھپڑ لے کے آئے گا نیکیوں کا. نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ کہیں گے آ جائیے. ظہر، فجر، مغرب، عشاء، پانی لگا رہا ہے، ترکاؤ کر رہا ہے، اذانیں دے رہا ہے اور خود چھت کے اوپر چڑھا ہوا پنکھے ٹھیک کر رہا ہے، بلب بدل رہا ہے، سوئچ بدل رہا ہے. اللہ کہیں گے سب بہت کامل، قبول ہے.
لیکن میرا بندہ جو نمازوں کو دیکھتا تھا کہتا تھا واہ 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 حاجی صاحب آپ نے تو مسجد کا حق ادا کر دیا، آپ نہ ہوتے تو مسجد کا تو بیڑا غرق ہو جاتا، آپ نہ ہوتے تو مسجد کا تو حال ہی کوئی نہیں تھا، آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ مسجد کا نظام چل رہا۔ تو کہتا شکریہ شکریہ شکریہ، جو تو نے نمازیں پڑھی تھی، شکریہ شکریہ، تو کہتا رہا، تعریف لوگ بھی کرتے رہے، بدلہ دے دیا، اب میرے دربار میں کیا لگنے کے لیے آیا؟ سخی حاضر ہوگا، مسجدوں میں تیرے لیے دعائیں، افطاری سحریاں تو نے بھیجی، زکوٰۃ خیرات کے تمام تو نے کی، بچے رگڑے دے رہے ہیں دعا کے، بڑے مانگ رہے ہیں چھوٹے مانگ رہے ہیں، دے دیا، میرے پاس کیا لینے آیا؟ جو تو نے مانگا تھا دنیا کی شہرت ہم نے دے دی۔ روزے دار آئے گا، سارے آئیں گے، جب اتنے بڑے اعمال والا رجسٹر جب میرے عزیزو ہلکا سا نظر آئے گا، سر جھکا ہوا کھڑا ہوگا، ہر معاملے میں تریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، نوت نمائش تھی، جیسے چونی تھی اسے بھی کہا دعا کریو بھائی، جیسے ہزار تھی اسے بھی کہا دعا کریو، ولی صاحب بچوں کو روٹی کھلوا کے دعا کر، دبا بیمار، ٹھیک ہے کروانی چاہیے۔ کوئی نیکی ایسی بھی ہے، کوئی ایسی بھی ہے جو بغیر غرض کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی، کوئی سے جب سارے ملک خالی ہو جائیں گے، اللہ کہیں اب بتا بھائی، لایا تھا بڑے تھپڑ نیکیوں کے اور بڑے رجسٹر لایا تھا نمازوں اجر و ثواب، کب کیا تیرے پاس ہے؟ کہیں دکھلاوا، کہیں ریاکاری، کہیں منہ ملازہ، کہیں منہ جوڑی، کس کو دیکھ ایسی کڑوی بات کر دی کہ دل توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ کہے کہ تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، جو عمل مجھے بڑا ہی پسند آیا، یا اللہ وہ کون سا عمل؟ اور میں جب صبح تو اپنے گھر سے نکلا تھا، راستے کے اندر تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، راستے کے اندر ایک خاردار کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، میرا بندہ تو گزرتا ہوا اس کو دیکھ گیا اور یوں کر کے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اٹھا کر انہیں پرے کر دیا، اور نیت تیری یہ تھی نہ مجھے تکلیف ہو نہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو، یہ تیرا عمل سوائے میرے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یہ تیرا اتنا سا عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ تیری نمازوں اور سجدے کو اس عمل کی وجہ سے میں اللہ نے قبول کر لیا، جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے 8 دروازوں کو تیرے لیے کھول دیا۔ وہاں کا معاملہ کچھ اور، یا تو جتنا دو گے کم، اور وہاں جو دو گے، تبلیغ کا ایک مزاج ہے، تفسیر پڑھانے والے اور اسی طریقے سے حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، ان کا مزاج ہے، لیکن آپ نے سوچا تبلیغ کے 6 نمبر، بھائیو دوستو بزرگو، دین میں چند باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کر لینے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب وہ پٹھان ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، حبشی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اب وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے، بیچو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سب سے پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر اس کے بعد تعلیم، اللہ اکبر، پاکی ناپاکی کا پتہ لگ جائے، پھر اقرار میں مسلم آ گیا، پھر جو کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، پھر 6 نمبر یہ اللہ کے راستے وقت لگانا، پتہ ہی ہے 6 نمبر اتنے سے، ہر بچے کو یاد، بڑے کو یاد، چھوٹے کو یاد، بڑے کو یاد، یہ ہر ایک بولتا ہے، ممبر پر بیٹھ کے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ مرقدہ، واللہ احسان صاحب دامت وفیودم، مفتی زین العابدین صاحب نمبر، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پتہ ہی ہیں 6 نمبر اتنے سے کاغذ پر، لیکن اس 6 نمبروں پر ولیوں نے، غوث نے، کتب نے، ابدال نے، پیروں نے، فقیروں نے، طالب علموں نے، پڑھے لکھوں نے، ان پڑھوں نے اللہ کو رات کے اندھیرے میں اتنا رو کے دکھایا کہ اللہ نے 6 نمبر کو اتنا قبول فرما لیا کہ ایک عالم کی تقریر کے اندر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا داعی کی گفتگو کے اندر اثر ہوتا ہے۔ سب نہیں کہ عبد الحنان کو سنے اٹھ کے چلے جا سکتے ہیں، لیکن تبلیغ کی محنت، پیچھے بٹھا رکھا ہے، گشت ہو رہا ہے، پیچھے بٹھا رکھا ہے، ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہیں، وہ کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ بندوں کا تعلق، 6 بندے باہر گئے، بندوں کا تعلق بندوں سے جڑا ہوا ہے، اور ایک بندہ جو تنہائی میں اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے تعلق کا ان 6 بندوں پر اثر پڑ رہا ہے، اور 6 بندوں کی برکت سے پورے جلال پور پیر والے پر اثر پڑ رہا ہے۔ کوئی دکان چھوڑ کے، کوئی مکان چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا، جی 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 انشاءاللہ آوے نہ آوے اس کا مقدر، لیکن میرے عزیزو اس بات کو سننے کے لیے مولوی صاحب بھی تیار، غریب بھی تیار، کوئی سائیکل پر قاری صاحب جا رہا، موٹر سائیکل پر اتار کے، اسلام جماعت ماشاءاللہ کہاں سے آئی ہے؟ اس میں پاور ہے، کیونکہ اس میں پاور اس وقت آئی کہ اس نے اللہ کو رو کے دکھایا ہے۔ یہ 6 نمبروں کو رونے کی برکت سے اللہ نے قبول فرما لیا۔ مدارس دینیہ کے تمام ادیب، تمام محتممین حضرات سے دیکھو، عبد الحنان کی ذمہ داری صرف تقریر کرنا، چندہ کرنا نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنے اپنے ادارے کی ضرورتوں کو اور اپنے اپنے اداروں کی
ان باؤنڈریوں کو اور طلباء اکرام کو اللہ کے سامنے جھولی میں لے کے بیٹھ جایا کریں۔ دیکھو بھائیو، دین کے اجالے کے اندر پروگرام میرے عزیزوں مقبول ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں قبول ہوتا ہے۔ ہمارا اخبارات میں، رسالوں میں، ہر جگہ مقبول تو ہو رہا، قبول نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ناراض مت ہونا، جو بچہ یہاں دستار بندی کروا کے جا رہا ہے اس سے یہی نہیں پتا قرآن نے میرے سے 30 پاروں میں کیا تقاضا کیا کہ مجھے لباس کیسا پہننا چاہیے اور کردار مجھے کیسا رکھنا چاہیے۔ آ رہا ہے، گزر کے جا رہا ہے۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں میری مائیں بہنوں سمیت وہ تیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اب پگڑی بند گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی، اب قرآن کا حافظ بن گیا، لگاؤ اس کو اسکول کے۔ اسکول منع نہیں ہے، آپ پڑھائیں، میں اس کے حق میں ہوں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت و فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے عالم بننا ہے تو فرض کفایہ ہے، 4 ہے تو 5 بنا لو صحیح، ورنہ 4 پر اتفاق کر لو، انہی کی صحبت پہ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا عالم بننا ضروری نہیں، مسلمان بننا ضروری ہے۔ آج ہم عالم تو بن رہے، مسلمان نہیں بن رہے، اور مسلمان سے پہلے انسان بننا ضروری ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، کیوں نہیں کہا لقد خلقنا المسلمان، لقد خلقنا الانسان، انسانیت۔ مسلمان ہیں بازاروں میں، مسلمان ہیں گلیوں میں، لیکن الہ العالمین قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو نماز سے غافل، قرآن کی تلاوت سے غافل، اللہ اس کے رسول کی اطاعت تابعداری سے غافل، انہی مسلمانوں کو چلتا دیکھ کر اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو میرا کھا کر، میرا پہن کر، میرا اوڑھ کر، میرا پہن کر، میرا کھا کر، میری نعمتیں کھا کر بھی مجھے پہچان نہ سکا، تم انہیں انسان کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، مالک کائنات کالانعام، انہیں جانور بھی کہنے کو تیار نہیں، بل ھم اضل، جانوروں میں بدترین جانور سور ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے۔ فرمایا جو اللہ جل شانہ کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتا، مالک کائنات اعلان کرتا ہے تم اسے مسلمان انسان کو، مالک کائنات اسے جانور کتا سور کہنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ یہ مسلمان ہے۔ سارے کے سارے میرے عزیزوں صبح جلال پور پیروالا کے بازار میں کھڑے ہوں گے، پہلے صبح کی ابتدا ناشتے سے ہوگی، چاولوں سے ہوگی، چنے سے ہوگی، نہاری سے ہوگی، پایوں کے شوربے سے ہوگی۔ اس مسلمان سے پوچھ اللہ اکبر، جو تسبیح ہاتھ میں لے رکھی ہے، ٹوپی تو نے سر پہ لے رکھی ہے، پائے کی بوٹی میں سے بسا بنا رہا تھا، بدبو آ رہی تھی، بتا وہ تو نے جانوروں کے آگے پھینک دی ہے، اسی دیگڑے کے اندر دے کے بھون دی ہے۔ مجھے سے نہ پوچھ تو صحیح میرے عزیزو، اس دال کے اندر جو تو نے گھی ملایا، اس دال کے اندر جو تو نے تیل ملایا، میرے عزیزو خدا کی مخلوق کے لیے تیل عام ہے، اپنے گھر کے لیے میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو کون سا گھی اپنے گھر کے اندر لے کے جا رہا ہے؟ ڈالٹا اپنے گھر کے اندر لے کے جا رہا ہے، بناسپتی اپنے گھر کے اندر لے کے جا رہا ہے، سکچین اپنے گھر کے اندر لے کے جا رہا ہے، لیکن عوام الناس کو پکوڑوں کے تلنے میں کون سا رگڑا دے رہا ہے؟ میرے عزیزو اللہ کی عزت کی قسم یہ کام شیطان نہیں کر رہا بلکہ مسلمان کر رہا ہے۔ یہی منرل واٹر کی بوتل میرے عزیزو مارکیٹ کے اندر 60 روپے کی میرے عزیزو ہول سیل کے اندر آئی، اسی کا ڈپلیکیٹ بنا کر 30 روپے کے اندر دے دیا اور کہا اللہ کے بندے جا تو 62 روپے کی بیچتا ہے، وہاں تو 55 روپے کی بیچ، پھر بھی تجھے 25 روپے ملیں گے۔ ٹھنڈیاں کر کر کے بیچنے والا، کیا پتا پی کر بیکٹیریا ہو جائے، کوئی وائرس پیٹ کے اندر چلا جائے، کیا پتا کسی کو اسہال ہو جائے، موشن ہو جائے، اتنا پانی جسم سے نکلے وہ ظہر کی نماز کے لیے خدا کے گھر میں، عصر کی نماز کے لیے نہ آ سکے، مغرب عشاء کی نماز کے لیے نہ آ سکے۔ رب العالمین کی قسم ہے یہ کمپنیاں عام آدمی کی نہیں، مسلمانوں کی ہیں۔ میرے عزیزو اللہ جل شانہ ایسے مسلمان کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ کپڑے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، سب کی بات نہیں کرتا، جوتے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، اب عید آ رہی ہے میرے عزیزو، کیسے بنا بنا کے لوگوں کے اوپر میرے عزیزو لوٹ مار کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ یہ مسلمان ہے؟ کھالیں اتار دیں گے لوگوں کی، میرے پیاروں ناراض نہ ہونا، کھالیں اتار دیں گے لوگوں کی اور پھر جا کے قربانی کا جانور بھربا لے کے آئیں گے۔ حجی جی کتنے کا لیا؟ 4.5 کا لیا۔ حجی جی اتنا مہنگا لیا اور شوق دا ملک کوئی نہیں۔
رب العالمین کی قسم ہے علماء اکرام کچھ بیٹھے کچھ اٹھ کے چلے گئے مجمع کے اندر بیٹھے قربانی تو باپ بیٹے کے درمیان ایک فدیہ تھا اصل تو میرے عزیزو قربانی تو باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی امت میرے عزیزو فدیہ کو پہچان گئی اور گفتگو کو بھول گئی ہے فدیہ تو قربانی سمجھ کے ادا کیا جا رہا کرنا چاہیے لیکن جو درمیان کے اندر گفتگو تھی اصل وہ مغز تھا اصل میرے عزیزو اللہ وہ بندوں کے سامنے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا دوسری جگہ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ میرے عزیزو جانور ذبح کرنا جو سب سے آخر کے اندر تھا وہ یاد آیا باقی میرے عزیزو پہلے سے لے کر آخر تک کی جتنے منازل تھے جتنے سبق تھے جو باپ نے سنائے جو بیٹے نے سنائے جو باپ نے یاد کرائے جو بیٹے نے سنائے اور ان باپ بیٹوں کو جبرائیل نے کہلوائے اللہ نے بتلائے امت سارے سبقوں کو بھول گئی اور بسم اللہ اللہ اکبر امت کو یاد رہا سارے بھول گئے اس شوق کے مل نے آپ کا میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا جلال پور پیر والو جانور یہاں کا تمہیں اپنے پہ رحم نہیں آیا کراچی والے سیٹ پہ تمہیں کیسے رحم آئے گا 4 لاکھ کا جانور میرے عزیزو 15 لاکھ روپے کا 1 کروڑ کا بکرا بک رہا ہے میرے عزیزو ہم نے تو چھری پھیرتے گئے اس کی رگوں سے خون ہی نکلتے دیکھا سونا تو نکلتے دیکھا کوئی نہیں کیا یہ اچھا ہوتا 10 لاکھ روپے کا بکرا کیا یہ اچھا ہوتا 10 لاکھ روپے کا بیڑا تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا اللہ اکبر غریب بھی امیر بھی ہر کوئی اسے ٹکر ٹکر دیکھتا حاجی صاحب کس نے کہا لیا وہ چھوڑو تمہیں کیا کرنا بتا کے اللہ اکبر تم ڈر جاؤ گے یہ کیا کر رہا ہے تو اللہ کو ڈرا رہا ہے کہتا نا چپ کر کے بیٹھ جاتا بلکہ میرے عزیزو 4 رات کا ایسا جانور اپنی گلی کے اندر لے کے آتا کہ تیرے محلے سے روزانہ آمد و رفت ہے غریب بھی بیوائیں بھی یتیم بھی مسکین بھی پتہ نہیں کتنی بچیاں کتنے بچے جا کے بیوہ ماں کا دامن کھینچتے ہوں گے کہ امی مجھے بھی چاچے غفور جیسا اماں ہمیں بھی رشید کے گھر جیسا جانور لائے اللہ کی قسم پھر وہ رو کے ساری رات کہتی ہوگی اللہ میرا کیا قصور تھا جوانی میں بیوہ ہو گئی بچپنے میں بچے یتیم ہو گئے الہ العالمین میں قربانی کی خواہش پوری نہیں کر سکتی رب العالمین کی قسم ہے او لوگو اپنے جانور کی خواہش سے اپنے جانور کی میرے عزیزو اپنے جانور کی شوق میں ملنا کی وجہ سے کسی غریب کسی یتیم کی نہ لے لینا ورنہ اللہ جل شانو چھری جانور پر پھیرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا یہ انسانیت کا ہونا کہاں چلی گئی گوشت مہنگا ہڑتال کر دو سبزیاں مہنگی ہڑتال کر دو فروٹ مہنگا ہڑتال کر دو قربانی مہنگی ہڑتال کر دو لو مدرسوں کے اندر حصے اور سرمایہ دار طبقہ 10 لاکھ اللہ تجھے اور 20 لاکھ کی توفیق دے 50 لاکھ کی توفیق دے 10 لاکھ کا ایک جانور لانے والے کیا پتا تیرے رشتہ دار بھی فائدہ اٹھا سکے یا نہ سکے 10 لاکھ کے 7 جانور لے کے ذبح کر کے پورے جلال پور پیر والے کے غریبوں میں یتیموں میں متوسط طبقے میں 5-5 کلو کی تھیلی بانٹ دے تمہاری مرضی ٹکی بناؤ تمہاری مرضی کباب بناؤ تمہاری مرضی بریانی منگاؤ پلاؤ بناؤ اللہ کی قسم کسی ایک غریب کے ایک فقیر کے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا پک گیا اور اس کے بچوں نے رج کے کھایا اور بچہ کھانا پلیٹ میں چھوڑ دیا کہ اماں بس ہو گئی اللہ بھی فرمائیں گے بس نہیں ہوئی اس کی بھی نہیں ہوئی جس نے تمہیں رجایا تیری رحمت کی بھی نہیں ہوئی جس نے تمہیں اللہ اکبر اسے توفیق عطا فرمائی جا تیری بس پر بس اتفاق نہیں ہوگا جا اسے جا کے کہہ دے آج یتیم کو تو نے رجا دیا تجھے پتہ ہی نہ لگا روزے میں آمنہ کا لال تیرے سے راضی ہو گیا عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا 10 لاکھ رہتے ہیں کمولی صاحب جانور ذبح کرنے کے بعد شرم نہیں آتی کنڈیاں لگا کے بیٹھے ہو ختم ہو گیا پاجو 10 ہوٹا لے کے بھاگ رہے ابا چاپڑ لے کے بھاگ رہے خالہ چھری لے کے بھاگ رہی ہے کوئی تسلیم مار رہا ہے کم اوپر تھپڑ مارا ہے تو کہہ رہی حج اللہ دے نام تے دے 10 لاکھ روپے دا جانور کیتا خدا پاک کی قسم ہے او جلال پور کے مسلمانوں 10 لاکھ روپے کا جانور کرنے کا کیا فائدہ کہ تمہارے گھر سے کسی کو چھیچڑا بھی نصیب نہیں ہوا بابا جی اپنے پاس تقریر تو ابو بکر شاہ صاحب کر کے اپنے پاس تو یہی باتیں
خدا کے واسطے قربانی کو سستا کرو تاکہ میرے جیسا تیرے جیسا اللہ اکبر سفید پوش مدرسے کا استاد مدرسے کا محتمم کسی مسجد کا مولوی بھی قربانی لینے میں اسے پریشانی نہ ہو۔ بس میرے پیاروں میرے عزیزوں یہ ٹکڑا سا میں نے آپ کو سنایا تھا۔ نماز کا حکم تو میرے نبی نے ممبر پر بھی پڑھا کے دکھائی، محراب میں بھی پڑھا کے دکھائی۔ اللہ اکبر، پہلے نماز جب سکھلائی گئی تو ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور رکعت باندھنا نیت باندھا کرتے تھے۔ پیچھے سے آنے والا پوچھتا کم رکعت آنا، پھر اشارہ مل جاتا 2 ہوگی تیسری کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی قیام رکوع ممبر کے اوپر کرتے، جب سجدے کی باری آتی نیچے اتر جاتے۔ جب میرے عزیزوں بالکل تربیت ہو گئی، فرمایا اب دیکھنے کی اجازت نہیں، بولنے کی اجازت نہیں، بار بار کھانسنے کی اجازت نہیں، خشوع خضوع میں کھجلی کرنے کی اجازت نہیں، بار بار ناک میں کان کے سوراخوں میں انگلی باڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اب تمہیں پتہ لگ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خبردار نماز کے اندر میرے علاوہ کسی اور کا بھی خیال لانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، نماز کا طریقہ تو سارے مسلمانوں کو آ گیا، لیکن میرے عزیزو انسان بننے کا طریقہ، مسلمان بننے کا طریقہ، کردار بنانے کا طریقہ، نسل بنانے کا طریقہ، اللہ اکبر، ناراض نہ کرنا، ناراض نہ ہونا۔ 50 سال مدرسے کے اندر پڑھانے والے قاری صاحب کو بھی تک کوئی نہیں آیا۔ کیا کروں گی، کیا کروں گی بچے، کیا نہ کروں۔ اللہ نے تجھے میرے عزیزو ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو دے دی، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر، جب آئے گا دے مار 4.5 لٹ اٹھا لی، سوٹا اٹھا لیا، تیری دی کی تیری ماں کی، نکل جا ہٹ جا۔ وہ پورے محلے کے اندر تماشا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بیٹا سنوکر کے پاس سے پکڑا گیا، اس کا بیٹا فلم دیکھتا پکڑا گیا، ہوٹل کے پاس سے پکڑا گیا، تھاڑ کر کے۔ یہ تربیت کوئی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، باپ بگڑا ہوا تھا، بیٹا سیدھے راستے پر تھا۔ توجہ، باپ بگڑا ہوا تھا، بیٹا سیدھے راستے کے اوپر تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ کا قرآن آ گیا۔ اب بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے تیر ماروں گا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابا میں تیرے زخم جسم پہ دوں گا، تجھے سوٹے ماروں گا۔ کلمہ پڑھ لے، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے، اگر بیٹے کو اللہ راہ راست دے، بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا دے، اگر بیٹا سیدھے راستے پر چلے اور باپ گمراہی کے راستے پہ چلے تو ابا جان وقت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی مان کر جانا پڑے گی، باپ کو بیٹے کی انگلی پکڑ کے جانا پڑے گا۔ جب باپ نے کہا ہے میرا بچہ یہ کون سے دونی بات بتلاتا ہے کہ بیٹے کی بات باپ مانے، تیرے پیچھے چلوں۔ اللہ اکبر، میں تو اپنی قوم کا بڑا ہوں، مجھے دنیا کیا کہے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آج تیری بات کو نہیں ماننے گا، میں ان قریب ایک ایسا وقت لے کے آؤں گا، اللہ اکبر، اسے زبان سے نہیں سمجھاؤں گا بلکہ اللہ اکبر اپنی الوہیت، اپنی توحید میں اس کو آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ پھر وہ وقت آ گیا، اللہ اکبر، جب میرے عزیزو ساری قوم نے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، میرے عزیزو جب ساری قوم نے آگ تیار کی، 1 یا 2 میل لمبا گڑھا کھود دیا گیا، ساری مخلوق لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا دیا گیا، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو کہا گیا یہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، اسے ننگا کر کے آگ میں ڈالو۔ جب منجنیق میں جھولے میں اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے، اللہ اکبر، ملک السحاب آ گئے، ہواؤں کے فرشتے آ گئے، بارش کے فرشتے آ گئے، اللہ اکبر۔ پہاڑوں پر جن کو تو اللہ نے فوقیت دی تھی، پہاڑوں پر اللہ جن کو ڈیوٹی دی تھی وہ آ گئے، حکم کرو جی ملا دیں، ہوائیں چلا دیں، بارش برسا دیں۔ اللہ اکبر، کس کی مرضی سے آئے ہو؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ کی مرضی سے آئے، پوچھ کے آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں کہ میں کون ہوں؟ کو تو اللہ کا خلیل ہے، تو اللہ کا قریب ہے۔ فرمایا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جاؤ تم اپنا کام کرو، جو تمہاری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو، میں جانوں میرا اللہ جانے، وہ میرے تمہارے سے زیادہ میری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ مالک کائنات کی رحمت کو جوش آیا، ابراہیم علیہ السلام ننگا بدن ہے، جب آگ کی طرف آنے لگے، آگ کی لپٹوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لیا، تو مالک کائنات نے آگ اب مخلوق ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خبردار نہ زیادہ ٹھنڈی ہونا نہ زیادہ گرم ہونا، اعتدال میں رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو میں نے آگ کے اندر کود لگائی، اللہ اکبر، جنت کا جوڑا بھی میرے لیے آ گیا، جنت کا درخت پھلوں والا بھی لگا دیا، پانی کا چشمہ بھی لگا دیا، سامنے باپ کھڑا تھا، اور میرے عزیزوں دیکھو باپ دشمن ہے،
بیٹے کا، کیونکہ اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کر رہا ہے بیٹا، اور باپ مخالفت کر رہا ہے۔ جتنا بھی سنگ دل باپ تھا، بیٹے کو آگ میں میرے عزیزوں کودتا جلتا دیکھ کر باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولا ٹھیک ہے تیری میرا جھگڑا لیدا، اس کا میرا راستہ لیدا، لیکن کیا کروں بیٹا آگ میں گرا، مخلوق کو قوم کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یا اللہ یہاں چوٹ لگ رہی ہے، اللہ اکبر بیٹے کو کیسے بچاؤں؟ مالک کائنات کو کافر ابا کے آنسوؤں کے اوپر ترس آ گیا، فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا اور جا کر آگ اور میرے ابراہیم، اس باپ اور ابراہیم کے درمیان میں آگ کا پردہ ہٹا دے۔ روایات کے اندر لکھا ہے وہ آگ کی لال رنگ کی لپٹیں شیشہ بن گئی۔ باپ نے یوں کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جھانک کر دیکھا، میوے کھا رہا ہے، مشروب پی رہا ہے، لباس پہنا ہوا، جنت کی مسیری پہ گوتکیا لگا کے بیٹھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چپکے سے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا میں تو ایسے ہی پتھر کے بتوں کی پوجا کرتا ہوں، اصل عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جس کی عبادت کی طرف میرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام باپ ہے۔ آج دنیا کہتی ہے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے وقت نہیں دیتے، ہمارے ماں باپ ریڈیو تم لگاؤ ٹھیک ہے یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، دھکے تم کھاؤ ٹھیک ہے دکانوں کے اوپر جانا چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کانوں کو بیندھ کر، تم کڑے پہن کر، انگوٹھیاں پہن کر، 50 ہزار کا موبائل پتہ نہیں اللہ دھر لے کس کی بہو بیٹی کی تصویر لگا کر موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرتے ہو۔ اللہ کی قسم تمہیں بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آتا جو چھلیاں بیچ رہا ہے، بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آتا جو تگاریاں اٹھا رہا ہے، بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آتا جو چنے چاول صبح سے لے کے کھڑا ہوا ہے، بوڑھے باپ پہ تمہیں ترس نہیں آتا جو نان پاپڑی لے کے کھڑا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے اس کو ستاؤ مت، جس نے اس کو ستایا اس نے گنبد خضرا والے کو ستایا، جس نے حضور کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اے کائنات کے مسلمانوں، اللہ کی قسم مقناطیس کے اندر میگنٹ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے،